بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ منڈا وائس کے معزز دوستوں، میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول سنہ نبوی عام الفیل 22 اپریل 571 عیسوی کی صبح کے وقت ہوئی تھی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بیکی کی روایت میں ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسرا کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کنتا ٹھنڈا ہو گیا، بحر سادہ خشک ہو گیا اور اس کی گرچے منہدم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بے سر و سامانی میں آنکھ کھولی اور جس ماحول میں تربیت پائی، قرآن کریم کی آیت علم یجد کا یتیما فآوا اس پر شاہد ہے۔ پیدائش سے قبل ہی والدہ کی شفقت سے محروم ہو جانا اور 6 سال کی کم عمری میں با حالت سفر والدہ محترم کا فوت ہو جانا اور پھر 8 سال کی عمر میں شفیق دادا کا بھی انتقال کر جانا، لمحہ با لمحہ اسی طرح دنیاوی آثروں کی جدائی نے ایک نوزادہ قلب پر کیا اثرات چھوڑے، ان کا مطالعہ بصیرت افروز ہوگا۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجویز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے 3 دن تک دودھ پلایا۔ پھر چچا ابو لہب نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا۔ صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں مہینے دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال قبل اسی صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیا تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھیں۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا اور کنیت ابو کبشہ تھی اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ سراپا حیرت زدہ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قید سالی کے دن تھے اور قید نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی 100 فید گتی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلک رہا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکے تھے اور نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحال کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کرتی تھی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و انعام کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟
بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری تمام سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اسی بنا پر لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں بچوں کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دودھ پیا اور اس کے ساتھ اس کے دودھ شریک بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اٹھنے دونے گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہات اور سودہ ہو کر پیا اور اپنے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم تم نے برکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ واپس روانہ ہوا تو میں اپنی اس خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اللہ کی قسم اب وہیں گدی پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں کہنے لگیں، اے ابو زویب کی بیٹی، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر سوار ہو کر تو آئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ انہوں نے کہا، یقیناً اس بچے کا کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ ہمارا علاقہ روح زمین کا سب سے زیادہ قحط زدہ علاقہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ دوتے اور پیتے جبکہ کسی انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، اور ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہا ہی نہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس بچے کے آنے کے بعد سے ہم اللہ تعالی کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی عمر کے 4 سال حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ان کے خاوند حارث کے کندھوں پر اور ان کی بیٹی شیما کے ساتھ کھیل کود میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور بڑے ہونے کے بعد شیما کے ساتھ انہیں جنگل سے واپس لے آتے۔ اہل عرب بنو حوازن اور خصوصاً بنو سعد کی زبان فصاحت میں مشہور تھی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی فضا میں باتیں کرنا سیکھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس اپنی والدہ کے گھر لوٹے تو کنیز برقع کے لیے پھرتی تھی۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ والدہ محترمہ خاوند کی جدائی میں پریشان رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی ہمراہ کوئی 400 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں۔ لیکن ابھی اثناء راہ میں تھی کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پہنچ کر رحلت کر گئی۔ کم سن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر دنیاوی اعتبار سے بے یار و مددگار رہ گئے۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے لبریز تھا، کیونکہ اب اس سے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخموں کو خروٹ دیا تھا۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی حقیقی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا،
عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازک دل کو ایک اور ٹھیس لگی اور دادا عبد المطلب کا 82 سال کی عمر میں مکہ میں انتقال ہو گیا۔ دادا وفات کے وقت اپنے یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ابو طالب پختہ عمر کے تھے، ان کی شادی عرصہ ہوا فاطمہ اسدیہ سے ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ان کا صرف ایک ہی کم سن بچہ طالب تھا۔ بعد میں انہی سے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بالترتیب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پیدا ہوئے۔ دونوں میاں بیوی نے بھتیجے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور حقیقی بیٹے کی طرح پرورش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کی لوٹی ہوئی ممتا ہی نہیں، باپ کا پیار بھی مل گیا اور کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا بھائی بھی۔ کم سن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس کی حدود نہایت واضح تھی۔ متوسط الحال ابو طالب کا مختصر گھرانہ، چچا کا محبت بھرا سلوک، چچی کا ماں کا سا پیار اور اپنے سے چند سال کم عمر ننھا طالب کھیلنے، دن بھر بکریوں کی رکھوالی، جنگل میں چراتے رہنا، جھڑ بیڑی کے بیر کھانا اور اونٹوں کی مہار پکڑنا، بکری کے بچوں سے پیار کرنا، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دینا۔ اس عمر میں اور اس ماحول میں اس کے سوا اور کیا مشاغل ہو سکتے تھے؟ تو پیارے خواتین و حضرات، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور ولادت۔ ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔